إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. معزز سامعین کرام، تمام تعریفات بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے خاص ہے، اور درود و سلام پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے لیے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ کا تعلق سورہ آل عمران اور آیت نمبر 133 اور 134 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک مسابقے کا، مقابلے کا تذکرہ کیا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو مقابلہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، ضد کرو۔ کس چیز کے حصول کے لیے ضد کرنی ہے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کی ضد کرنی ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جستجو کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت، اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا سرٹیفکیٹ، اللہ رب العالمین کی رحمت کا حصول، یہ ٹارگٹ ہے۔ اور دوسرا ٹارگٹ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ رب العالمین کی جنت کا حصول، یہ ٹارگٹ ہے۔ اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ویسا ہی مقابلہ کرنا ہے جیسا مقابلہ ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کاروباری حریف سے آگے نکلنے کی ضد اور انا میں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ ہم جستجو کرتے ہیں۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنے دن اور رات کو، ان کا فرق مٹا دیتے ہیں۔ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنے تمام تر آرام اور سکون کو تیاگ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے حریف کو مات دینی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین بھی ہمیں مقابلے کی دعوت دے رہے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ضد لگاؤ، آگے بڑھنے کی، جنت کے حصول کی ضد لگاؤ۔ اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جنت ایسی جنت ہے عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت بہت بڑی بنائی ہے۔ اس جنت میں اپنا پلاٹ بک کروانے کے لیے کوشش کیجیے، محنت کیجیے، مقابلہ کیجیے، کمیٹیاں ڈالی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے کمیٹی ڈالیے، کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر استغفار کر کے، مغفرت طلب کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر یہ اللہ سے جنت کے حصول کے لیے کمیٹی ڈال دیجئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت یہ ایسا عمل ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید اور رمضان کا روزہ یہ دونوں مل کر اللہ کے سامنے جا کھڑے ہوں گے۔ روزہ دار کے لیے اور قرآن مجید کے قاری کے لیے، تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ روزہ کہے گا، اللہ میں نے اس کو اس کی خواہشات سے روک دیا تھا، کوئی خواہش یہ اپنی مرضی سے نہیں پوری کر پا رہا تھا، کھانا پینا اس کے لیے حلال تھا، میں نے روک دیا۔ اللہ اس کا اپنی بیوی کے پاس جانا حلال تھا، میں نے اس کو روک دیا۔ اللہ اس کے پاس بہت ساری جائز جو عام حالات میں حلال جو کام تھے سب کو میں نے روک دیا۔ اللہ آج میں تجھ سے سفارش کر رہا ہوں کہ اس روزہ دار بندے کو معاف کر دے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ پھر قرآن مجید آ جائے گا، اللہ میں نے اس کو سونے سے روک دیا، اللہ یہ قرآن تیری کلام تھا جس کی محبت میں یہ راتوں کو اٹھ جایا کرتا تھا، ساتھ میں قرآن پڑھا کرتا تھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا تھا۔ الہ العالمین میں تجھ سے اس کی بخشش کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے اس کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے اس پر رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات دونوں کی سفارش سننے کے بعد فرما دیں گے کہ جاؤ تمہاری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول کر لیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر ہمیں یہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہم سے طلب کی ہیں، جن کا تقاضا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، اسی عشرے کے اندر ہمیں اتنی جستجو کر لینی چاہیے، اتنی محنت کر لینی چاہیے، اتنی زیادہ اس کے اندر ہمیں محنت کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنا مقدر بنا لیں۔ اللہ رب العالمین پہلے عشرے کے اندر ہی ہمارے اوپر اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں پر، ہمارے نامہ اعمال پر معافی کا قلم پھیر دیں۔ اللہ پہلے عشرے کے اندر ہی ہمیں سرٹیفکیٹ دے دے، اے میرے بندے جا، تیری محنت اور تیری جستجو، تیری تڑپ، تیری لگن کو دیکھتے ہوئے میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے، تیرے لیے میں نے جنت ٹھکانہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور رمضان گزشتہ رمضان سے آئندہ رمضان تک یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان کے روزوں کے تقاضوں کو پورا کر لیا، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو آئیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا برسنے کو پر تول رہی ہے، مگر اگر ہم ہی غفلت میں رہے، اس رحمت کے مہینے کے اندر ہم ہی اپنی غفلت کا شکار رہے، اپنی روٹین کی زندگی بسر کرتے رہے، تو یقیناً ہماری ہی ناکامی ہوگی، ہماری ہی بربادی ہوگی۔ آئیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر، جس کو حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اولہ رحمہ، اس کا ابتدا ہی رحمت سے بھرپور ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی، اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے
میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنی جانوں پر بے شمار گناہوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، وہ گناہوں کے انبار لیے ہوئے ہیں۔ ہم معاشرے میں یہ سنتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، وہ اللہ کہاں میری سنتا ہے، آپ نیک ہیں آپ کی سنتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین خود اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کیا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تو وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا ہے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہو چکی ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اس رحمت کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے؟ کیوں نہیں ہم اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے؟ کیوں نہیں ہم اللہ سے معافی طلب کرتے؟ آئیے قرآن اٹھائیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس قرآن کو سمجھیے، اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اس قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ایک ایک آیت پر غور کیجیے۔ اگر یہ قرآن آپ کے دلوں پر اثر کرے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی مومنوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومن اس کا دل کانپ جاتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا رواں رواں کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ آئیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ ہی رحمتوں کی نوید لے کر آیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کر لیں۔ مجموعی طور پر تو یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ رحمتوں سے بھرپور ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنا کر اپنی بات کو سمیٹے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے ہر مومن بندے کے لیے کچھ مقبول دعائیں اللہ رب العالمین اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ کچھ مقبول دعائیں، یعنی مقبول دعا کا مطلب ہر وہ دعا جو قبول کی جا چکی ہوتی ہے پہلے سے ہی، یہ اللہ نے ہر بندے کو چانس دے دیا ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں رمضان میں اللہ سے صرف مغفرت کا سوال کر لیں، اللہ سے صرف جنت کا سوال کر لیں، اللہ سے صرف معافی کا سوال کر لیں۔ اگر ہمیں اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں کبھی آپ درس دیتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تو قرآن مجید کی یہ آیت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، آپ نے کامیابی کا معیار اور کامیابی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگٹ متعین کیا ہے وہ یہی کیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ احباب گرامی، کامیابی دنیا کے اندر اچھا مکان، اچھی کوٹھی، اچھا بنگلہ، اچھی گاڑی، یہ کامیابی نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی آگ سے بچا لیا جائے اور اللہ کی جنت آپ کا مقدر کر دی جائے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ آئیے رمضان کا مہینہ ہے، آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جستجو کیجیے، اللہ کی رحمت کی برکھا برستے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیجئے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیجئے۔ یقیناً وہ تو مکھی کے سر جتنا آنسو بہہ جانے پر ہی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ
اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری کر دیں، اپنے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر اپنے چہروں کو تر کر لیں، اپنے مسلوں کو تر کر لیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت والا رب معاف نہ کرے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ تو رحمت والا رب ہے، وہ تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اسی کے ضمن میں آخری بات یہ بھی کیے دیتا ہوں کہ یہ وباؤں کا، یہ بلاؤں کا جو توڑ ہے وہ اللہ رب العالمین سے معافی حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب لوگ نافرمانیوں پر تل جاتے ہیں تو پھر ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ کرونا کی بیماری، ہمیں اس سے نجات کے لیے اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے، استغفار اس مہینے کے اندر کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔